کیونکہ اس کا پہلا پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس کے اندر کچھ ڈیٹیلز آپ نے دیکھی. اب جو اصل ڈیٹیل ہے وہ آ رہی ہے جس کے اندر جنگیں ہیں, جس کے اندر مسائل ہیں, جس کے اندر ایشوز ہیں, اور آپ اس کو سنیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس سارے ایشو کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. تو بہرحال جو یہودا ٹرائب تھا یا یہودا ٹرائب تھا یا یہودی جو تھے وہ ظاہر ہے ویسٹ بینک کے اوپر ہوتے تھے, اسی لیے ویسٹ بینک کا ایشو آپ نے ہر جگہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کر لیا, مزید ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کر لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہوداز کے کا تعلق اس پورے علاقے کے ساتھ ہے اور ان کی ایسوسیشن ہے ویسٹ بینک کے ساتھ, مغربی کنارے کے ساتھ. آپ نے یقیناً بہت ساری خبروں کے اندر مغربی کنارے کا ذکر آپ نے سنا ہوگا. تو بہرحال یہوداز جو تھے وہ ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے کہ یا پروردگار آپ نے ہم پہ رحم کیا کہ آپ ہمیں مقدس ترین سرزمین پہ لے آئے, لیکن آپ ہی کی جو آگے جو ماننے والے ہیں, جو چاہنے والے ہیں, جو ہمارے ہی بھائی ہیں, انہوں نے ہمیں بے عزت کر دیا ہے, ہماری عزت نہیں کی جاتی اور ہمیں دھکیل دیا گیا ہے ایک ویسٹ بینک کی طرف, ایک خشک زمین کی طرف جہاں پہ بھیڑ بکریوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, پانی بھی ہمیں نہیں ملتا, خوراک بھی ہمیں نہیں ملتی, اور ہمیں یہ لوگ شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے. تو آپ ہم پہ مہربانی کرو, ہمارے اوپر رحم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا اور ان میں سے ایک بچہ پیدا کیا جس کا نام ڈیوڈ تھا یا پھر داؤد علیہ السلام تھا. تو یہ گڈریا تھے, یہ بھیڑ بکریاں چلایا کرتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب سی ایبلٹی دی تھی اور اس ایبلٹی نے آگے چل کے پورے جو کورس آف ہسٹری ہے اس کو تبدیل کر دیا تھا. اس زمانے میں گلیل ہوتی تھی, جیسے بعد میں ہم اس ٹائپ کی گلیلیں بناتے ہیں نا, لیکن اس زمانے میں ایک عجیب سی گلیل بنائی جاتی تھی. وہ گلیل اس طرح بنائی جاتی تھی کہ رسی لی جاتی تھی, اس رسی کے ساتھ گول ایک پتھر باندھا جاتا تھا, اور پتھر باندھ کے اس زمانے کے لوگ جو تھے اس کو رسی کو گھماتے تھے اور گھما کے نشانے لگاتے تھے, اور اس سے وہ پھل بھی توڑا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی پتھروں کو بھی توڑا کرتے تھے, جانوروں کو بھی مارا کرتے تھے, اور جنگ کے درمیان بھی وہ دوسرے دشمن کے اوپر بھی اسی پتھر کے ذریعے حملہ کرتے تھے. یہ خاص قسم کی ٹیکنیک ہوتی تھی اور اس کو سیکھنے کے لیے بڑی مہارت چاہیے ہوتی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہارت دی ہوئی تھی کہ یہ اس گلیل نما چیز کے ساتھ جس کے اندر رسی اور پتھر باندھ کے جب یہ گھما کے نشانہ لگاتے تھے تو ایگزیکٹ لگتا تھا. بلکہ یہ اپنے جو بھائی بہن ہیں, جو دوست ہیں, ان سب کے ساتھ شرط لگایا کرتے تھے کہ سامنے جو درخت ہے اس کا جو فلاں پھل ہے میں اس کو ہٹ کروں گا اور وہ نیچے گرے گا, باقی پورے درخت کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو لوگ ان کے ساتھ شرطیں لگایا کرتے تھے اور پھر یہ اس طرح رسی کو گھما کے جب یہ مارتے تھے تو ایگزیکٹ وہی پھل نیچے گرتا تھا. تو اتنا تیز ان کا نشانہ ہوتا تھا. اس زمانے میں سارے جنگیں ہوتی تھی اور ایک بڑا قبیلہ تھا جس کے بڑے لمبے لمبے قد تھے اور کہتے تھے کہ وہ 12-13 فٹ لمبے, اور ان کو جنات بھی کہا جاتا ہے اس زمانے میں, اور وہ اٹیک کیا کرتے تھے فلسطین کے اوپر. اور اس زمانے میں ایک خوفناک قسم کا اٹیک ہوا, اور وہ زمانہ تھا جس کے اندر حکمران جو تھے وہ بنجامن تھے, یعنی بنیامین, حضرت بنیامین کی جو اولاد ہے ان میں سے جو لوگ تھے وہ بادشاہ تھے اس زمانے میں, اور باقی ٹرائب جو تھے ان کے ساتھ ان کے کولیشن میں تھے. تو بہرحال جنگ ہوئی اور جالوت نام کا, جسے گولیت کہتے ہیں انگلش کے اندر, بائبل نے گولیت اس کا نام لکھا ہے, اور وہ بہت بڑا واریر تھا, قد اس کا بہت بڑا تھا, اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو آج تک کوئی شخص شکست نہیں دے سکا. تو وہ جالوت نے اپنا ایک لشکر بنایا اور اس نے فلسطین کے اوپر حملہ کر دیا. پرانے زمانے میں حملے جب ہوتے تھے تو اس سے پہلے دو بدو مقابلے کا کلیم کیا جاتا تھا. مثلا ایک سائڈ سے واریر نکلتا تھا اور آ کے یہ کہتا تھا کہ میرا نام یہ ہے اور میرے اگر مقابلے میں کوئی بندہ آنا چاہتا ہے تو وہ مقابلہ کرے. دو مقابلے کہتے تھے, اور بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کمانڈر جب لڑ لیتے تھے تو اسی وقت فیصلہ ہو جاتا تھا کہ اس کمانڈر نے کیونکہ دوسرے کمانڈر کو مار دیا ہے لہٰذا اب مزید جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو باقی جو لشکر ہوتا تھا وہ اپنی شکست مان لیتا تھا. تو جالوت جو تھا وہ باہر آیا اور باہر آ کے اس نے کہا کہ اگر کسی کے اندر دم ہے تو میرا مقابلہ کرے. تو بنی اسرائیل میں سے کوئی باہر نہیں نکلا کیونکہ وہ 10-12 فٹ کا لمبا سا ایک نوجوان یا شخص, اور اس کا جو پنجہ تھا وہی 1.5-2 فٹ کا تو پنجہ تھا اس کا, تو اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا تھا. تو پھر اچانک ان اندر بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا باہر نکلا جو 13-14 سال کا لڑکا تھا, اور اس کے ہاتھ میں کوئی ویپن نہیں تھا سوائے اس گلیل کے جس کے ساتھ وہ اکثر کھیلا کرتا تھا. تو اسے باہر آ کے کہا جی کہ میں مقابلہ کروں گا اس شخص کا. تو سب لوگوں نے سرپرائز ہو گئے, سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے کہ اوے بھائی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, آپ کیسے لڑ لو گے اس بندے کے ساتھ, اور یہ اس کا تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اس لڑکے نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, میں مقابلہ کروں گا. بہرحال ایک سائڈ پہ جالوت کھڑا ہو گیا جسے گولیت کہا جاتا ہے ہیبرو زبان میں, یا بائبل نے جس کو گولیت لکھا ہے. دوسری سائڈ پہ ڈیوڈ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے, 13-14 سال کی عمر تھی ان کی. تو بہرحال جب وہ جالوت سامنے کھڑا ہوا تو اس سائڈ سے جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے انہوں نے وہ گھمایا پتھر اس طرح اور گھما کے انہوں نے سیدھا مارا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے پورے جسم کے اوپر لوہا پہنا ہوا تھا سوائے اس جگہ کے. یہ والا جگہ جو ہے نا یہ بڑی خاص ہوتی ہے, اس کو اسپیچول کہتے ہیں یا اسپیشل کہتے ہیں, اس کو لکھتے اسپیچول ہیں. انسان یہاں سے بنتا ہے, یہ کوئی چھوٹی سی گولی ہے جس کے اندر میموری چپ ہوتا ہے انسان کا, انسانیت کا چپ ہے یہاں پہ. اس لیے اگر یہاں پہ چوٹ لگے تو ہماری ہوش گم ہو جاتی ہے. جب آپ نے دیکھا نا جب گاڑیاں ہوتی ہیں تو ان کے اندر ایئر بیگس کہاں ہوتے ہیں, نہ دائیں ہوتے ہیں نہ بائیں ہوتے ہیں, سامنے ہوتے ہیں, کیونکہ انسان یہاں سے مرتا ہے, یاد رکھیے گا. یہ جو ہے نا اسپیشل ایبلٹی ہوتی ہے یہاں پہ, یہاں اگر کوئی چوٹ لگ جائے تو انسان نہیں رہتا, پھر جانور بن جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو صرف اس کی یہ والی جگہ خالی تھی, باقی پورے جسم کے اوپر اس نے جو ذرا بخت پہنی ہوئی تھی یا اس نے آئرن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے یا پورا جو ہوتا ہے نا کیل کانٹے سے لیس, وہ اس ٹائپ کی صورتحال تھی.
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ گھما کے جو پتھر مارا تو سیدھا یہاں پہ لگا تو الٹا گرا اور اس کے بعد اٹھ نہیں سکا. تو اس کے بعد ظاہر بلے بلے ہو گئی سارے جو فلسطینی تھے یا جو بنی اسرائیل تھے, اور اس کے بعد پھر ظاہر جنگ جیت گئے. اور یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا پھر عروج شروع ہوا. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے لشکر بنایا, پھر باقی قبائل کو انہوں نے بالکل فارغ کر دیا, اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے بنی اسرائیل کے. پھر یہاں سے داؤدی جو سلطنت ہے وہ سٹارٹ ہوئی اور جوداز اقتدار کے اندر آئے. وہاں سے پھر جوداز جو تھے یا یہودا جو تھے وہ پراپر انہوں نے قبضہ کیا, اور جو باقی ٹرائب تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے, یا سبمسیو ہوتے چلے گئے, یا آہستہ آہستہ بالکل ڈاؤن ہوتے چلے گئے, یا وہ غائب ہو گئے. تو جو عروج تھا وہ یہودا کا وہاں سے سٹارٹ ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو اور خوبیاں بھی دی تھی. ایک تو ان کی آواز کے اندر بڑی مٹھاس تھی, اور اس سے پہلے یاد رکھیے گا داؤد علیہ السلام صرف دو کام کیا کرتے تھے. ایک وہ بھیڑ بکریاں چلاتے تھے, اور دوسرا وہ سنگر کے طور پہ وہ بادشاہ کے دربار میں آتے تھے یا مختلف جگہوں پہ وہ گانا گاتے تھے اور اس سے پیسے کماتے تھے. تو لہن داؤدی جو کہا جاتا ہے نا, کیونکہ ان کی آواز کے اندر بڑا سوز تھا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے کو یہ صفت دی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ لوہے کو مسخر کر دیا تھا, تو وہ بڑے سے بڑے لوہے کی جو چیزیں ہوتی تھی یا پلیٹیں ہوتی تھی وہ ان کو بڑی آسانی سے اپنے دو انگلیوں کے درمیان موڑ لیتے تھے. تو وہ زیرہ بختر بنایا کرتے تھے جو لوہے کا لباس ہوتا تھا جو عموماً جنگوں کے اندر استعمال ہوتا ہے, کیونکہ لوہا ان کے ہاتھ میں مسخر ہو گیا تھا, بالکل موم ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی تھی. بہرحال دوسری کتاب جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ ان کے اوپر اتری, جسے زبور کہا جاتا ہے. تو زبور جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اتری. پہلی تورات تھی, حضرت توریت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری تھی. پھر زبور دوسری کتاب ہے جو ان کے اوپر اتری, اور وہاں سے پھر یہودیوں کا یا یوداز کا جو تھا نا یہ سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا, بادشاہی سٹارٹ ہوئی. تو پھر دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بادشاہی سے نوازا اور پیغمبری سے نوازا, اور ساتھ ساتھ انہیں جانوروں کی اور پرندوں کی اور جو اشراط الارض ہیں ان کی زبان سمجھنے کا ملکہ ان کو عطا کیا. پھر ہواؤں کے اوپر ان کو حکمرانی عطا کی. پھر وہ فاصلے جو تھے وہ بڑے عبور کر لیتے تھے. پھر انہیں ایک تخت دیا گیا جیسے تخت رواں کہتے تھے. پھر جنات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی دی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام صاحبزادے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے, اور بادشاہت ان کو بھی ملی اس کے بعد. تو انہوں نے نا اپنے دور میں ٹیمپلز بنائے تھے, بڑے بڑے ٹیمپلز. پہلا ٹیمپل فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے, سیکنڈ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے. سیکنڈ ٹیمپل جو تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی حکمرانی تھی, بہت ان کی دور تک حکومت تھی, بلکہ کہا جاتا ہے بلوچستان کے اندر کوہ سلیمان تک ان کی حکمرانی تھی. اور وہ اپنے تخت پہ یہاں پہ بھی آتے تھے. ملکہ بلقیس کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا جو یمن کے ساتھ جس کا تعلق تھا, اور ان کی شادی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی تھی, اور ان سے بھی اولاد تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. تو بہرحال ایک طویل داستان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی. بہرحال اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی یوداز جو تھے یا جوداز جو تھے ان کی حکمرانی رہی وہاں پہ. پھر 586 BC میں, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے یہاں پہ اٹیک ہوا اسرائیل کے اوپر. اور یہ بخت نصر تھا ایک بادشاہ, بابل ایک بہت بڑا شہر ہوتا تھا عراق کے اندر جو ختم ہو گیا ہے. اور وہاں پہ جو معلق باغ ہیں بابل کے جن کو 7 ونڈرز کے اندر شمار کیا جاتا ہے, تو وہاں کا بادشاہ تھا بخت نصر. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بابل ہے یہ ایران اور عراق دونوں کا کیپٹل تھا. اس لیے جب الیگزینڈر نے حملہ کیا بابل کے اوپر تو اس نے بابل کو فتح کیا. وہ اس لیے فتح کیا گیا تھا کہ بابل اس کا کیپٹل تھا, ایران پورے کا, اور ساتھ ساتھ عراق, اور اس میں سعودی عربیہ کا بھی بہت سارا علاقہ شامل تھا. ایک پوری اسٹیٹ تھی, اور اس کا جو کیپٹل ہوتا تھا وہ بابل ہوتا تھا, بیبلون اس کو انگلش میں کہتے ہیں. تو بخت نصر جو بادشاہ تھا اس کا بڑا تگڑا بادشاہ تھا, اور اس نے 586 BC میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے, یعنی آج سے 2586 سال پہلے اس نے فلسطین کے اوپر حملہ کر دیا, اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا, اور وہاں پہ اس نے مسمار کر دیا. اور جو سیکنڈ ٹیمپل تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا بنایا اس کو گرا دیا اس نے, اور اس نے سارے جو فلسطینی تھے جو اسرائیلی تھے ان سب کو اپنا غلام بنا لیا. اور جب اس نے سیکنڈ ٹیمپل گرایا تو گرانے کے بعد صرف اس نے ایک دیوار چھوڑ دی, اور وہی دیواریں گری ہے جس کو دیکھ کے اب اسرائیلی روتے ہیں اور جس کے اوپر آ کے عبادت کرتے ہیں. تو اس نے صرف ایک دیوار چھوڑ دی, اور وہ دیوار بھی باہر کی دیوار تھی, یعنی آپ سمجھے ایک صحن کی دیوار تھی, اور باقی سارا ٹیمپل اس نے گرا دیا. تو گرانے کے بعد وہ تمام جو یہودی تھے یا جو بنی اسرائیل تھے ان سب کو وہ بابل لے گیا. تو یہاں سے جو یہودی تھے وہ ایران چلے گئے, کیونکہ بابل جو تھا اس وقت ایران کی سلطنت کا حصہ تھا, اور یہ جو بخت نظر تھا یہ بھی ایرانی تھا. تو یہ سارے جو تھے پورے بنی اسرائیل جو تھا وہ ایران چلا گیا, اور وہاں پہ جا کے پھر اس نے جو بابل تھا اس کے باہر اس نے چھوٹی چھوٹی آبادیاں بستیاں آباد کیں, اور وہاں پہ یہودیوں رکھا, اور یہودیوں سے بگاڑ لی جاتی تھی, ان سے کنسٹرکشن کا کام کروایا جاتا تھا, اور یہ غلام تھے. تو بنی اسرائیل کے جو باقی سارے انبیاء کرام ہیں وہ ایران کے اندر آئے ہیں, وہ بابل کے سبربس میں آئے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے فلسطین کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو گیا تھا. بلکہ حضرت دانیال علیہ السلام جن کو ڈینیل کہا جاتا ہے وہ بھی وہیں پہ بابل میں ان کا ظہور ہوا تھا, اور وہ بنی اسرائیل کے وہ نبی بنے تھے.
تو اس وقت پھر بنی اسرائیل جو تھے وہ سارے کے سارے ایران کے اندر آ گئے اور ان کے اندر جو ڈی این اے تھا ایرانی ڈی این اے مل گیا. اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہیبرو ہے اس کے اندر کئی لفظ ایسے ہیں جو ایرانی لگتے ہیں, جو پرشین لگتے ہیں. ان کا لب الہجہ بھی پرشین ہے, ان کے فگرز اور فیچرز جو ہیں وہ بھی آپ کو پرشین نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ طویل عرصہ تک, بہت سال بلکہ 1000 سال سے بھی زیادہ کا ٹائم ہے جو ایران کے اندر یہ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ بابل کی سلطنت ختم ہوئی. بابل کی سلطنت ختم ہوئی تو پھر یہ پھیل گئے وہاں سے, اور پہلے تو یہ سینٹرل ایشیا چلے گئے. تو سینٹرل ایشیا جتنی اسٹیٹس ہیں اس کے اندر پھر یہودی پھیل گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بابل کے اندر تھے, یہ ایران کے اندر تھے, اور ایران کے اندر ان کی بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ رہی. بلکہ ایک وقت یہ تھا کہ کہا جاتا تھا کہ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی جو ہیں وہ ایران کے اندر ہے. اور یہ زیادہ ٹائم نہیں گزرا, یہ 1980 کی دہائی ہے. یعنی 1980 کی دہائی تک دنیا میں اسرائیل کے بعد جو سب سے زیادہ یہودی ہوتے تھے وہ ایران کے اندر ہوتے تھے. اور آج بھی اسرائیل کے اندر بہت بڑی کمیونٹی ہے جو ایرانی یہودیوں کی ہے, اور وہ باقاعدہ پرشین بولتے ہیں. ان کے سارے کھانے جو ہیں وہ پرشین ہیں, ایرانی ہیں, اور ان کا سارا کلچر جو ہے وہ ایرانی ہے. وہ اسی طرح شادی شرازی کو پسند کرتے ہیں. وہ اسی طرح تمام جو پرشین شاعر ہیں ان کو اور ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, اور ان کا سارا کلچر ہی وہ ہے. وہ ایرانی کارپیٹ استعمال کرتے ہیں. ان کا بہت بڑا کلب بھی ہے جو ایرانی یہودیوں کا ہے. اسی طرح یہ ازبکستان کے اندر بہت زیادہ تھے. یہ بخاری, یعنی بخاری یہودی بہت زیادہ ہیں, وہ اپنے ساتھ بخاری لکھتے ہیں. پھر سمرقندی یہودی ہیں بہت زیادہ, پھر تاشقند کے یہودی ہیں وہ, اور یہیں سے پھر آہستہ آہستہ یہ رشیا کے اندر بھی چلے گئے. تو رشیا کے اندر جو یہودی تھے وہ یہیں سے عراق سے گئے ہوئے تھے, بابل سے گئے ہوئے تھے. اچھا, یہ جو یہودی تھے سینٹرل ایشیا کے اندر, ان کو اشکناری کہتے ہیں, اور یہ بڑے واریر تھے. اور اسی وجہ سے جو اشکناری ہیں یہ اس وقت بھی ان کی آرمی کے اندر ہیں, اور اسرائیل کے اندر جو سب سے زیادہ لڑنے والے لوگ ہیں وہ اشکناری ہیں. اور جو باقی یہودی ہیں ان کو عربی یہودی کہا جاتا ہے. اور جتنے فلاسفرز ہیں ان کے, جتنے سائنٹسٹ ہیں ان کے, جتنے بڑے کامیاب جو لٹریری لوگ ہیں وہ سارے کے سارے عربی ہیں. اور جو لڑنے والے ہیں وہ اشکناری ہیں. تو یہ اشکناری اس لیے کہا جاتا تھا کہ اشکاباد سے تھے, یعنی اشکاباد کیا تھا, سینٹرل ایشیا تھے. تو یہ سینٹرل ایشین تھے, یہ ایران کے اندر بھی تھے. تو وہاں سے ان کا کنفلکٹ شروع ہوا ہے ایرانی سویلائزیشن کے ساتھ, کیونکہ جب یہ پھیلے تو اس وقت سینٹرل ایشیا کے اندر ایرانی گورنمنٹیں تھیں, ایرانی بادشاہوں کی حکومتیں تھیں. تو اس وقت انہوں نے بڑا پھینٹا لگایا ان کو, اور انہوں نے ایرانیوں کو بڑا پھینٹا لگایا. تو اس کی ایک ہسٹری ہے ایرانیوں کے ساتھ نفرت کی, اسرائیلیوں کی, اور ایران کی اسرائیلیوں کے ساتھ نفرت کی, کیونکہ یہ دونوں ایک طویل عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے. بہرحال اسی زمانے میں پھر فلسطین کے اندر ان کو اجازت دی گئی تھی کہ سال میں ایک مرتبہ آ کے یہ عبادت کر سکتے ہیں. تو اپنے حج کے زمانے میں یہ وہاں پہ آتے تھے. تو اس زمانے میں جب آتے تھے تو یہ دیوار گریا جو تھی, یا سیکنڈ ٹیمپل کی جو دیوار تھی, اس کے ساتھ لپٹ کے ہی روتے ہوتے تھے, کیونکہ انہیں سال میں صرف ایک مرتبہ موقع ملتا تھا کہ یہ آ کے دیوار کے ساتھ اپنا سر ٹیک سکتے تھے یا اپنے پرانے ماضی کو یاد کر سکتے تھے. تو اس لیے دیوار گریا اس کو کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ آتے ہیں اور آ کے اس کے ساتھ لپٹتے ہیں, روتے ہیں, اور تورات کی تلاوت کرتے ہیں, اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. تو طویل عرصے تک کام یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد یہ فلسطین کے اوپر مسلمانوں کی حکومت آ گئی, پھر کیونکہ اسلام آیا. اس سے پہلے کرسچنس کی گورنمنٹ آ گئی, کیونکہ کرسچینٹی آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی جودا کے ساتھ ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی یہودی تھے. تو پھر کرسچینٹی آ گئی, اس کا غلبہ ہو گیا یہاں پہ سارا فلسطین کے اوپر. پھر اسلام آیا, پھر اسلام کا غلبہ ہو گیا, مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر کے دور میں یہ, اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فلسطین فتح ہوا, مسلمانوں کے پاس چلا گیا, پھر دوبارہ یہودیوں کے پاس چلا گیا, پھر کرسچنس کے پاس چلا گیا. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا, انہوں نے صلیبی جنگیں کی, پھر ان سے فتح یاب ہوئے. پھر اس کے بعد یہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا. پھر عثمانی خلافت آ گئی. پھر عثمانی خلافت جتنا عرصہ چلتی رہی, اس وقت یہ فلسطین کا علاقہ عثمانی خلافت کا حصہ رہا. پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی, اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر برٹش نے مل کے اس علاقے کو الگ کر کے تو اسے اسرائیلی اسٹیٹ بنا دیا. تو یہ اسرائیلی اسٹیٹ بن گئی, اور اس کے بعد کنفلکٹ جو 1948 سے سٹارٹ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اب جو موجودہ کنفلکٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے یہاں پہ عربی تھے, یعنی پورے فلسطین کے اندر جو عربی النسل مسلمان تھے, وہ آہستہ آہستہ سارے کنفلکٹ کی وجہ سے وہاں سے سائڈ پہ ہوتے چلے گئے, وہ نکلتے چلے گئے وہاں سے. وہ آ کے سعودی عربیہ میں آباد ہو گئے, وہ جارڈن میں آباد ہو گئے, وہ سیریا کے اندر آباد ہو گئے, وہ وہاں سے نکل کے مسقط عمان کے اندر آ گئے, اور افریقہ کے بہت سارے ملکوں کے اندر چلے گئے. تو وہ عربی جو وہاں پہ مسلمان آباد تھے فلسطین کے اندر, وہ اس کنفلکٹ کی وجہ سے وہاں سے نکلتے چلے گئے. اور یہ جو عربی تھے یہ سنی العقیدہ مسلمان تھے, اور جو باقی وہاں پہ رہ گئے وہ شیعہ العقیدہ وہاں پہ رہ گئے, وہ اہل تشیع رہ گئے. تو اہل تشیع کی جو کمیونٹی ہے یا زیادہ جو تعداد ہے وہ پھر فلسطین کے علاقے میں رہ گئی. اب ان اہل تشیع کا تعلق ظاہر ایران کے ساتھ ہے, وہ اپنا جو نظریاتی جو ان کا مرکز ہے اس کو ایران کو سمجھتے ہیں. تو ایرانیوں کے پھر ان کے ساتھ تعلقات ہو گئے. تو اب جو ایرانی ہے وہ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے جو عربی سائڈ ہے نا وہ ہمیشہ سائڈ پہ رہتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی آبادی میکسیمم جو ہے وہاں سے نکل چکی ہے. جب وہاں سے نکل چکی ہے تو اب عرب ملک جو ہیں ان کو ان کے ساتھ کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. اور یہاں پہ کیونکہ شیعہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے, اور یہ شیعہ آبادی آپ کو لبنان کے اندر میں ملتی ہے, پھر غزہ کے اندر میں ملتی ہے, اسی لیے حماس ہے یہاں پہ, اسی لیے یہاں پہ حزب اللہ ہے, اور اسی لیے ایران کا وہاں پہ انفلوئنس ہے. تو ایران جو ہے وہ کیونکہ یہودیوں کی پرانی لڑائی ہے ان کے ساتھ,
وہ ہر دور میں ان کو شکست دینا چاہتے تھے، ان کو ڈیمیج کرنا چاہتے تھے. ایران کی بھی پرانی ریولری ہے، وہ ہر دور میں ان کو شکست دینا چاہتے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے نظریے کے لوگ، ان کے اپنے عقیدے کے لوگ یہاں پہ بڑی تعداد میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ایران ان کو فل سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ جو کنفلکٹ ہے اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، یہ آج کا کنفلکٹ نہیں ہے، یہ ہزاروں سال کا کنفلکٹ ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو ان دونوں قوموں کے درمیان لڑائی نظر آتی ہے. لیکن اب یہاں پہ ایک اور ایشو بھی ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ کیا عالم اسلام تماشا دیکھے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ عالم اسلام کو بہرحال اپنے مسلمان بھائیوں کی سپورٹ کرنی پڑے گی. اگر یہ سپورٹ نہیں کی جاتی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آج ایران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اگر ایران فتح ہو جاتا ہے تو پھر دو ملک رہ جاتے ہیں اسرائیل کے سامنے، جس کو اسرائیل کسی طریقے سے بھی پنپنے نہیں دے گا. ایک ٹرکی ہے، ٹرکی کی فوج بھی بڑی تگڑی ہے اور اسرائیل کو اس سے بہت زیادہ خوف ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہاں پہ اسلامائزیشن جو ہے ٹرکی کے اندر، اس کے اندر بڑا اضافہ ہوا ہے، اور اردوغان کے دور میں تو بہت زیادہ ہوا ہے. اسی وجہ سے یہ کنفلکٹ کریٹ ہوا ہے ٹرکی اور اسرائیل کے درمیان بھی. گو تجارت بھی جاری ہے لیکن لڑائی بھی چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو جو پاکستان ہے اس سے بہت زیادہ اختلاف ہے، اس لیے کہ یہ نیوکلیر پاور ہے، اور اسرائیل کا خیال یہ ہے کہ یہ نیوکلیر پاور جو ہے یہ آہستہ آہستہ پوری عالم اسلام کے اندر پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ ایک کیپیبلٹی جو پاکستان نے حاصل کر لی ہے یہ الٹیمیٹلی ساری مسلم دنیا حاصل کر لے گی. تو پاکستان اس کے بعد اگلا ٹارگٹ ہوگا ان کا. لہٰذا اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، کسی بڑی لڑائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو عالم اسلام کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اب آخری سوال یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے یا جو اسرائیل ہے وہ لڑ کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیلی کیلنڈر ہے، اور جو اسرائیلی کیلنڈر ہے وہ 6000 سال پہ مشتمل ہے، جس میں سے 5780 سال گزر چکے ہیں، صرف 220 سال بچے ہیں. تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ 2220 سال جو ہے اس کے بعد یہ پورا ٹائم فریم ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، اور اگلے 35 سال میں جو بنی اسرائیل کا جو پرانے ان کے جو کتابیں ہیں، جو قصے ہیں، ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب یہ ٹائم سٹارٹ ہوگا تو اگلے 35 سال کے اندر ایک بہت خوفناک جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی، اور آخر میں مکمل طور پہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو وہ خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کا ذکر بنی اسرائیل کی کتابوں کے اندر بھی ہے، جس کا تعلق بائبل کے اندر بھی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اور جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دجال کا فتنہ ہوگا اور امام مہدی کا ظہور ہوگا. مسلمان یہ سمجھتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، کرسچن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. کچھ کرسچن، یہ ذہن میں رکھیں کہ سارے کرسچنس نہیں مانتے، کچھ کرسچنس یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ظہور ہوگا. اور بنی اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ بس 220 سال رہ گئے ہیں، اگلے 35 سال میں کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور اس جنگ کے بعد اس دنیا کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ساری